आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। पेश खिदमत है खबरनामा। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नज़र। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मुबारक गुल को जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के अबूरी स्पीकर के ओहदे का दिलाया हल्फ। जम्मू कश्मीर भर में खुसूसी लोक अदालतों का इनकाद, फरीकीन के बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम से 374 केसों का निपटारा। KPDCL का घरेलू सारिफिन को सोलर पैनल लगवाने और पावर एमनेस्टी स्कीम से इस्तेफादा करने का फिर मशवरा। और वादी कश्मीर कल के बैनुल अक़वामी सतह के मैराथन की मेज़बानी के लिए तैयार। दौड़ में 2000 खिलाड़ी करेंगे शिरकत। अब पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मुबारक गुल को जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के प्रोटेम स्पीकर के ओहदे का हल्फ दिलाया। उन्हें आज श्रीनगर के राजभवन में एक तकरीब पर ओहदे का हल्फ दिलाया गया। तकरीब पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी और काबीनी वज़रा सकीना इत्तो, जावेद डार, जावेद राना और सतीश शर्मा भी मौजूद थे। मुबारक गुल को कल यानी जुम्मा को जम्मू कश्मीर असम्बली का अबूरी स्पीकर मुकर्रर किया गया था। सोमवार 21 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर असम्बली के 9 मुंतखब अराकीन को हल्फ दिलाएंगे। काबिल जिक्र है कि मुबारक गुल ने श्रीनगर के ईदगाह हल्के से हालिया असम्बली चुनाव जीत लिया था। बाद में मुबारक गुल ने कानून साज कॉम्प्लेक्स श्रीनगर का दौरा किया और वहां सोमवार को असम्बली के नए मुंतखब अराकीन को हल्फ दिलाए जाने की तकरीब के लिए इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने दौरे के दौरान असम्बली हॉल और मीटिंग हॉल के अलावा वज़ीर आला, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और दीगर हुकाम के लिए मखसूस चैम्बर्स का भी राउंड लगाया। अबूरी स्पीकर ने कॉम्प्लेक्स के अहसन कामकाज के लिए दरकार साउंड सिस्टम, इंटरनेट कनेक्टिविटी और दीगर सहूलियात का भी जायजा लिया। उन्होंने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया और अमले से ताकीद की कि वो कड़ी मेहनत करें और ऐवान के कामकाज के ताल्लुक से संजीदा कोशिशें करें। इससे पहले असम्बली के अमले ने मुबारक गुल का खैर मकदम किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शोपियां जिले के जैनपुरा इलाके के वडोना गांव में मिलिटेंटों के हाथों एक ख्वांचा फरोश अशोक चौहान के वहशियाना कत्ल की मज़म्मत की है। एक प्रेस बयान में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि पूरी कौम महलूक के अहले खाना के साथ है और ये कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मुजरिमों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने का तहिया किए हुए हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस और शोपियां जिला इंतजामिया को हिदायत दी है कि वो सोगवार कुंबे को हर मुमकिन इमदाद फराहम करें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस दहशत गर्दाना वाक़े की मज़म्मत की और सोगवार कुंबे से ताज़ियत का इजहार किया है। इस शहरी हलाकत के खिलाफ शोपियां में आज एक एहतजाजी मार्च निकाला गया। इस मार्च में तालिब इल्मों के साथ साथ सरकारी मुलाजमीन और पुलिस एहलकारों ने भी शिरकत की, जिन्होंने इस हलाकत की कड़ी अल्फाज में मज़म्मत की। रैली में डिप्टी कमिश्नर शोपियां ने भी शिरकत की। उन्होंने हमारे शोपियां नुमाइंदे को बताया कि इस वहशियाना कत्ल में मुलविस कसूरवारों को नहीं बख्शा जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ताशीर अबिस्तान ने अदलिया के बुनियादी ढांचे को वुसअत देने की गर्ज से आज कुपवाड़ा का दौरा किया और वहां कोर्ट कॉम्प्लेक्स कुपवाड़ा में जारी तामीराती काम का जायजा लेने के अलावा जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना किया। चीफ जस्टिस ने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से बातचीत करते हुए अदलिया के लिए एक फाल और मजबूत बुनियादी ढांचा कायम करने और मौसर और तेज तर इंसाफ के लिए महफूज और साजगार माहौल को यकीनी बनाने की जरूरत उजागर की। उन्होंने मुआशरे की उभरती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए एक शमूलियाती और जवाबदेह जुडिशल निज़ाम को बढ़ावा देने के अपने अज़्म का इजहार किया। ताशीर अबिस्तान ने ई फाइलिंग काउंटर का भी मुआयना किया और बरसरे मौका केसों के स्टेटस का जायजा लिया। दरियास्तान जम्मू कश्मीर भर में आज खुसूसी लोक अदालतों का इनेकाद किया गया। ये लोक अदालतें जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ताशीर अबिस्तान की सरपरस्ती में मुनाकद किए गए, जो J&K लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सरपरस्त आला भी हैं। आज की लोक अदालतों में शादी ब्याह और मोटर हादसात से मुतल्लिक केसों की समाअत की गई। पूरी यूटी की मुख्तलिफ लोक अदालतों में कुल 892 केस उठाए गए, जिनमें से 374 केसों को बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम से निपटाया गया, जो 8,38,36,218 रुपए की रकम पर मुश्तमिल थे। इस रकम की बदौलत मुस्तगसीन को बड़ी राहत मिली है। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड KPDCL ने एक बार फिर घरेलू सार्फिन से भारी सब्सिडी वाली PM सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम के तहत सोलर पैनल लगवाने की इस्तदा की है। इस स्कीम को रवां साल के अवाइल में नई और काबिल तजदीद तवानाई की मरकजी वजारत ने शुरू किया है।
کارپوریشن کے ترجمان نے تفصیلات دیتے ہوئے کہا ہے کہ پوری کشمیر وادی میں اب تک 152 سولر روف ٹاپ پینل نصب کیے جا چکے ہیں، جس میں سری نگر سرفہرست ہے۔ ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ اس اسکیم کی مقبولیت میں رفتہ رفتہ اضافہ ہونے کے ساتھ ہی KPDCL کو نیشنل پورٹل پر باضابطہ طور 3116 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ کارپوریشن نے یہ بھی جانکاری دی ہے کہ 3KWP تک کے سولر روف ٹاپ کے مستہدفین 94,000 روپے کی سبسڈی کے اہل ہوتے ہیں، جس سے وہ PM سوریہ گھر اسکیم کی 1,59,000 روپے کی پروجیکٹ لاگت پر 60% تک کی سبسڈی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی کی سری نگر اسٹیشن سے سماعت کر رہے ہیں۔ KPDCL نے ایسے صارفین کو بھی مشورہ دیا ہے کہ وہ سرکار کی ایمنسٹی اسکیم سے فوری طور استفادہ حاصل کریں جن کے پاس کافی دیر سے بجلی فیس کی واجب الادا رقومات ہیں۔ ایسے صارفین اپنا بجلی فیس کا اصل رقم ایک ہی بار یا قسطوں میں ادا کرنے کے بعد لیٹ پیمنٹ سرچارج پر چھوٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ کارپوریشن کے ترجمان نے پاور ایمنسٹی اسکیم کے فائدوں کو اجاگر کرتے ہوئے گھریلو صارفین سے کہا ہے کہ وہ اپنے بقایا جات ادا کرنے کے لیے فوری طور آگے آ کر اسکیم کا فائدہ اٹھائیں۔ ترجمان نے کہا ہے کہ 31 مارچ 2025 کے بعد پاور ایمنسٹی اسکیم گھریلو صارفین کے لیے دستیاب نہیں ہوگی۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے کمشنر ڈاکٹر اویس احمد نے آج ایک میٹنگ میں کارپوریشن کی سٹی ڈرینیج سرکل سے جڑے کیپٹل ایکسپینڈیچر کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھتے ہوئے جاری پروجیکٹوں کو مقررہ مدت کار کے اندر مکمل کرنے کی اہمیت اجاگر کی اور شہر میں سیلابی صورتحال کو روکنے اور پبلک ہیلتھ کو تحفظ فراہم کرنے میں ایک فعال ڈرینیج نظام کے رول پر روشنی ڈالی۔ آج کی میٹنگ کا مقصد سری نگر شہر میں ڈرینیج کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر کرنے کے لیے ایک وسیع حکمت عملی ترتیب دینا تھا۔ چیف ایجوکیشن آفس نے ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفس کے اشتراک سے گورنمنٹ ڈگری کالج شپیہ میں آج ایک کانفرنس کا انعقاد کیا جس کا موضوع تھا منشیات کی بدعت کے خاتمے میں اساتذہ کا رول۔ کانفرنس کی صدارت ڈپٹی کمشنر شپیہ محمد شاہد سلیم نے کی، جبکہ JNK اسپورٹس کونسل کی سیکرٹری نزہت گل مہمان زی وقار کی حیثیت سے موجود تھیں۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے منشیات کی بدعت کے مضر اثرات کے بارے میں جانکاری دلانے کے لیے اساتذہ کی صلاحیت سازی پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کی زندگیوں میں اساتذہ مینٹور، رول ماڈل اور نالج پرووائڈر کی حیثیت سے خصوصی رول نبھاتے ہیں، اور ایسے میں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ بچوں کو پڑھنے پڑھانے کے لیے ایک محفوظ اور حوصلہ افزا ماحول قائم کریں جو بہتر نشوونما کو بڑھاوا دے۔ جموں کشمیر بھر میں محفوظ اور معیاری پانی کی رسائی کو یقینی بنانے کے تئیں ایک اہم قدم کے طور جل جیون مشن جموں کشمیر نے پیرامل فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر واٹر کوالٹی کے بارے میں 2 روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ سری نگر کے ایمپارڈ کیمپس میں منعقد کیے گئے اس ورکشاپ میں 70 سے زائد شرکا نے شرکت کی، جن میں انجینئر اور کیمسٹ بھی شامل تھے۔ کانفرنس کے دوران کئی تکنیکی سیشنوں، گروپ مباحثوں اور فیلڈ سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا، جس میں واٹر ٹریٹمنٹ پروسیسز اور اختراعی حل کے امکانات کو تلاش کرنے کے بارے میں جامع جانکاری دی گئی۔ کانفرنس میں موجود جل جیون مشن کے مشن ڈائریکٹر GN اتو نے خطاب کرتے ہوئے پانی کے معیار سے متعلق مشکلات کو حل کرنے میں سرگرم کوششوں کی اہمیت اجاگر کی۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور MLA شرار شریف عبدالرحیم راتھر نے کل ضلع انتظامیہ بڑگام اور وقف بورڈ سے تاکید کی ہے کہ وہ علمدار کشمیر شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے پیش نظر زائرین کے لیے سبھی معقول انتظامات میسر رکھیں تاکہ انہیں کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ادھر وادی کے بلند پایہ ولی کامل حضرت سید محمد منتقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں ان کے آستان عالیہ واقع چھتابل سری نگر میں قرآن خوانی، ختمات المعظمات، دروز و اذکار اور مولود خوانی کی روح پرور مجالس کا انعقاد ہوا۔ وادی کے اطراف اکناف سے آئے ہوئے عقیدت مندوں نے عرس پر حاضری دی۔ دہی اسنا عرس مبارک شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں خندہ بھون نواکدل میں بھی ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں علماء دین نے حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور تعلیم پر روشنی ڈالی۔ سری نگر میں کل کشمیر میراتھن کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اس کے لیے سبھی انتظامات اور تیاریاں کی گئی ہیں۔
وادی کشمیر پہلی بار بین الاقوامی سطح کے ایک بڑے میراتھن کی میزبانی کر رہا ہے جس میں 2000 کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں، جن میں 59 بین الاقوامی کھلاڑی بھی شامل ہیں۔ ڈائریکٹر ٹورزم راجہ یعقوب نے کہا ہے کہ اس میراتھن کا مقصد پوری دنیا کو یہی پیغام دینا ہے کہ کشمیر پرامن ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوڑ میں شرکت کرنے والے کھلاڑی دنیا بھر کو یہ بھی پیغام دیں گے کہ کشمیر عالمی سطح کے مقابلوں کی میزبانی کے لیے صحیح اور پوری طرح سے تیار ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سبھی کھلاڑی ہمارے برانڈ ایمبیسڈر ہوں گے اور ہم انہیں اپنے پکوان، پیپر ماشی، پشمینہ اور دیگر مصنوعات کی عکاسی بھی کروائیں گے۔ وجیا راہتکر کو خواتین کے قومی کمیشن کی نئی چیئرپرسن مقرر کیا گیا ہے۔ خواتین اور بچوں کی ترقی کی مرکزی وزارت نے اس سلسلے میں آج ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ وجیا راہتکر مہاراشٹر ریاستی کمیشن برائے خواتین کی چیئرپرسن اور اورنگ آباد کے میئر کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے چکی ہیں۔ انہوں نے بی جے پی کے قومی سیکرٹری اور پارٹی کے خواتین ونگ کی صدر کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات انجام دی ہیں۔ وزارت نے ڈاکٹر ارچنا مجومدار کو NCW کے ممبر کے طور مقرر کیے جانے کے لیے بھی نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت ملٹری آپریشنز میں انقلاب لانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کر کے اور ایک مضبوط دفاعی ماحولیاتی نظام کو پروان چڑھاتے ہوئے حکومت نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ مسلح افواج ایک ابھرتے ہوئے عالمی منظرنامے میں مستقبل کے لیے تیار اور لچکدار ہیں۔ انہوں نے اس بات کا اظہار آج نئی دلی میں 62ویں نیشنل ڈیفنس کالج MPhil کانووکیشن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ مسلح افواج اب ایک کثیر رخی ماحول میں کام کر رہی ہیں جہاں سائبر، خلائی اور معلوماتی جنگ روایتی آپریشنز کی طرح ہی اہم ہے۔ تمام کورس ممبران کو مبارکباد دیتے ہوئے راجناتھ سنگھ نے یقین ظاہر کیا کہ یہ کورس عقل اور بہتر مہارت کو تیز کرے گا۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ بھارت اور میکسیکو کی مشترکہ کوششوں کی بدولت توسیع و تنوع کے ذریعے لچک کو مستحکم بنایا جا سکتا ہے، جس میں خاص طور پر سیمی کنڈکٹرز، پرنٹڈ سرکٹ بورڈز اور اعلیٰ تکنیکی الیکٹرانکس جیسے اہمیت کے حامل کمپوننٹس کے لیے لچک کو مضبوط بنایا جانا شامل ہے۔ وزیر خزانہ نے یہ بات میکسیکو شہر میں تجارت و سرمایہ کاری سے متعلق اشتراک کے بارے میں بھارت میکسیکو تجارت و سرمایہ کاری سربراہ کانفرنس میں شرکت کرتے ہوئے کہی۔ میکسیکو کے اقتصادی ترقی کے وزیر نے بھی کانفرنس میں شرکت کی۔ اپنے خطاب میں وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ بھارت اور میکسیکو کے درمیان تعاون کو کافی زیادہ وسعت مل سکتی ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان کئی شعبوں میں اس تعاون میں مزید گہرائی پیدا ہو سکتی ہے۔ خبروں کے اختتام سے پہلے موسم پر ایک نظر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں کل شام تک موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.9 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.1 ڈگری سیلسیس تھا۔ ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 13.9 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -1.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔